اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شاہ کمال بغدادی کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک سنیاسی بابا سیتل داس کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، مشرقی پنجاب بھارت کے ضلع کرنال کی ایک تحصیل کیتھل ہے۔ یہ دہلی سے 124 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اصل میں کیتھل نام کیس تھل تھا۔ سنسکرت میں کیس بندر کو اور تھل رہنے کی جگہ کو کہا جاتا تھا، اس لیے اس جگہ کا نام کیس تھل پڑ گیا۔ امتداد زمانہ کی وجہ سے یہ نام بگڑتے بگڑتے کیس تھل سے کیتھل ہو گیا۔ یہ علاقہ ہندوؤں کا گڑھ تھا۔ اس علاقہ میں ہی تھائیس کا علاقہ بھی موجود ہے جسے آج پانی پت کہا جاتا ہے، جہاں کئی فیصلہ کن جنگیں بھی ہوئیں۔ ظہیر الدین محمد بابر پانی پت کی ہی آخری جنگ میں ابراہیم لودھی کے خلاف کامیاب ہو کر مغل سلطنت قائم کرنے والا پہلا مغل بادشاہ تھا۔ کیتھل میں ہی سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ بھی مدفون ہیں۔ ہندو لوگوں کا خیال ہے کہ کیتھل کو ہنومان نے آباد کیا تھا، کیونکہ اس جگہ ہندوؤں کی بہت اکثریت تھی۔ استہان انجنی بھی یہیں پر واقع ہے۔ یہ ایک مندر ہے جو ہنومان کی ماں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ خیر، کیتھل کے علاقے میں ایک تالاب کے کنارے پر ایک ہندو فقیر رہا کرتا تھا جس کا نام بابا سیتل داس تھا۔ اس کا کام لوگوں کو عجیب و غریب شوبتے دکھانا تھا۔ وہ اپنے پیٹ سے اپنی انتڑیاں باہر نکال لیتا، پھر ان کو دوبارہ پیٹ میں ڈال دیتا۔ لوگوں میں یہ کرشمہ فہمی اور خوش عقیدتی کا باعث بن چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے سیتل داس درشن کو آتے اور عجیب و غریب تماشے دیکھتے۔ تماشا کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنا رہتا ہے، اور پھر حیرت انگیز تماشے تو خواہ مخواہ ہی لوگوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت شاہ کمال کیتھل کے ویرانے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ آپ بھی متجسس ہو کر آگے بڑھے اور سیتل داس کو اپنی انتڑیاں نکال کر صاف کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس ہندو فقیر کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ایسا کرنے سے تمہاری صفائی قلب تو ممکن نہیں۔ اگر حصول یابی شہرت مطلوب ہے تو خیر، پھر دوسری بات ہے۔ یہ کہہ کر شاہ کمال آگے روانہ ہو گئے، مگر سیتل داس کی صورتحال اب عجیب ہو گئی۔ حسب معمول جب وہ اپنی انتڑیاں دوبارہ پیٹ میں رکھنے کی کوشش کرتا وہ واپس نہ جاتی۔ اس نے متعدد بار یہ عمل دہرایا مگر بے سود۔ اچانک اس کا خیال شاہ کمال رحمت اللہ علیہ کے جملوں کی جانب گیا۔ اس نے فوراً ہجوم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جنہوں نے کلمات تنقیدی میری ریاضت سے متعلق کہے تھے۔ لوگوں نے کہا، گرو، وہ مسلمانوں کے کوئی بزرگ تھے۔ سیتل داس کی بات سے بہت سے لوگوں نے شاہ کمال کے متعلق سوچا اور ان کی بزرگی دھیرے اور دھیمے انداز سے ان کے دلوں میں اتر گئی۔ بعض نے سیتل داس سے سوال کیا کہ کیا وہ بزرگ تم سے زیادہ صاحب کرامت ہیں؟ ہندو فقیر نے کہا، اس شخص نے مجھے ناکام کر دیا۔ ان کی نظر بڑی پر اثر ہے۔ میں بلا تعامل اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ میں ان جیسے ولی کامل سے کسی طور بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے ان تک پہنچاؤ ورنہ میرا زندہ رہنا محال ہے۔ اس فقیر کو اٹھا کر حضرت شاہ کمال بغدادی کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اقامت گاہ پر لایا گیا۔ وہ اپنی آنتوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر آہو زاری کر رہا تھا۔ حضرت شاہ کمال رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا، تماشا تو بہت دکھا لیتے ہو، اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنا تھا کہ آنتیں خود بخود پیٹ میں چلی گئیں۔ اسی اثنا میں سیتل داس حضرت شاہ کمال کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر درخواست کرنے لگا کہ اب اس کے مسیحا آپ ہی ہیں، آپ کے ہی علاج سے صحت یابی ممکن ہوئی۔ شاہ کمال نے اس کی چھاتی پر اپنا دستے شفقت پھیرا، گویا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ مسلمان ہو گیا اور وہ شخص جو رام رام کے آلاپ جاپتا تھا اب اللہ اکبر کے شب و روز نعرے لگاتا۔
रूहानियत में उसने इतनी तरक्की कर ली कि एक रोज हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे खरक़े खिलाफत से भी सरफराज किया। नाज़रीन, हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह सन 895 हिजरी बरोज जुमातुल मुबारक हाजी हाफिज सैयद उमर के घर मशरकी बगदाद में पैदा हुए। तमाम उम्र आप सरकार ने तबलीगे और दीन इस्लाम की खिदमत में गुजार दी, सहरा नवर्दी की और फिर आज़मे हिंदुस्तान हुए। यहीं पर आप सरकार ने 29 जमादियुल आखिर सन 981 हिजरी को आपके साहबजादे शेख अमादुद्दीन जब आपकी खबरगिरी के लिए आपके हुजरे में गए तो आपको बेसुध पाया, हलाया जुलाया और जब तस्दीक कर ली कि आप इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए तब लोगों को इतला दी। मगर जब आपको गुस्ल दिया जा रहा था तो अचानक आपने नजरें खोली और गुस्साल तो डर के मारे भागने लगा। आपने फरमाया, क्या वजह है, क्यों दामन छुड़ा कर भाग रहे हो? उसने अर्ज की, हजरत आपकी वफात की इतला तो शहर भर में हो चुकी है। आपने फरमाया, अच्छा, और करवट लेकर अब्दी नींद हमेशा के लिए सो गए। आपके मिजार पर हर वक्त रहमते बारां होती रहती है। 4 सू फलदार दरख्त और फूलदार पौधे लगे हैं। अजीब समा और रूह परवर माहौल हर आने जाने वाले को महसूस करता है। खासकर मौसम बहार की रौनकें आपके मज़ार अक़दस को फूलों के नीचे छुपा देती हैं। आप खुद ही के मुअल्लम सरखैल आशिकान में से थे। आपके अलूम इसरार के मुसलमान तो क्या, हिंदू सिख ईसाई सभी यकसा तौर पर असीरो ताबे हैं और ताबे ही थे। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।